ایک بہن نے پوچھا تھا کہ کیا مومن، یہ حدیث میں جو ہے کہ مومن کا آئینہ ہوتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، کہ آئینہ کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسا مومن کا اندر ہوتا ہے ویسے ہی وہ سامنے والوں کو سمجھتا ہے۔ جو پاکیزہ فطرت ہوتا ہے، جس پہ نفاق نہیں ہوتا، جو ہمیشہ سچ بولتا ہے، وہ سامنے والے کو بھی یہ نہیں سمجھتا کہ میرے ساتھ یہ چال بازی کر رہا ہے، گولی دے رہا ہے، نفاق کر رہا ہے، منافقت کر رہا ہے، ظاہر میں کچھ ہے باطن میں کچھ ہے، وہ حسن ظن قائم رکھتا ہے۔ جس طرح یہ سچ بولتا ہے، اگر سامنے والا کچھ بول رہا ہے تو یہ سوچتا ہے یہ سچ ہی کہہ رہا ہے، کیونکہ اس کا اپنا باطن اچھا ہے۔ اور جب اس کا باطن اچھا ہے تو گویا کہ وہ اس مومن کا عکس اپنے باطن میں دیکھتا ہے، تو عکس میں وہی نظر آتا ہے جو آپ کے اندر ہوتا ہے۔ مثلا آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو آپ ہی نظر آئیں گے۔ اسی طریقے سے جب وہ شخص آپ کے سامنے ہوتا ہے تو آپ کے قلب کے آئینے میں اس کا جب عکس آتا ہے، وہ آئینہ چونکہ بالکل پاکیزہ ہوتا ہے تو آپ اپنے جیسا سمجھتے ہیں۔ اس کے برعکس بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جھوٹ بہت زیادہ بولتے ہیں، چلاکیاں کرتے ہیں، نفاق کرتے ہیں۔ یہ عورتوں میں بعض اوقات بیماری زیادہ ہوتی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ جب کوئی بیچاری سچ بھی بول رہی ہو نا، اگر وہ جائے گی بولیں گے دیکھا ہمیں بنا رہی تھی، یہ سے کہاں سے سچ بولے گی، اور یہ تو ایسی ہے ویسی ہے۔ وہ مطلب جو ان کے باطن کے اندر ہوتا ہے ویسے سامنے والے کو سمجھ کر وہ کمنٹس پاس کرتے رہتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ سرکار کا کہنے کا مطلب ہے کہ مومن کا آئینہ ہوتا ہے، کہ جیسا اپنے اندر ہوتا ہے سامنے والا اس کو ویسے ہی نظر آتا ہے۔ ایک بزرگ کی کسی نے برائی کی، آپ نے فرمایا تم نے سچ کہا۔ دوسرے نے تعریف کی، آپ نے کہا تم نے سچ کہا۔ مرید نے کہا کہ حضور یہ دونوں کیسے سچ کہہ سکتے ہیں، یا تو اچھائی ہے یا برائی ہے؟ آپ نے شاید فرمایا کہ مومن کا آئینہ ہوتا ہے، یہ برا تھا، اس کو میرے اندر برائی نظر آئی، یا میرا عکس اس کو برائی نظر آئے گا، تو اس نے برائی کی۔ میں نے کہا تو نے سچ کہا کہ تیرا باطن خراب ہے تو میں بھی تجھے خراب نظر آیا۔ اور جس نے میری تعریف کی، میں نے کہا تو نے سچ کہا، اس لیے کہ میں ایسا نہیں تھا جیسے اس نے کہا، لہذا وہ اچھا آدمی تھا، اس کو اچھائی نظر آئی، میں نے کہا تم نے سچ کہا۔ تو اس میں ذرا تھوڑا سا بات کو سمجھنا چاہیے۔ ایک بہن نے UK سے کال کی تھی کہ ان کا 11 سالہ بچہ ہے، اسکول جاتا ہے، اور اسکول ٹائمنگز بعض اوقات موسم کی تبدیلی کی بنا پر ایسی ہو جاتی ہیں کہ ظہر، عصر اور مغرب جو ہے وہ اسکول میں ہی ہو جاتی ہے، آتے آتے دیر ہوتی ہے۔ اب اسکول میں بعض اوقات ایسا ماحول نہیں ہوتا کہ بچے وہاں نماز پڑھ سکیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یاد رکھیں کہ جب بچہ بالغ ہوتا ہے تو اس پہ نماز فرض ہوتی ہے، اس سے پہلے فرض نہیں ہوتی۔ اور لڑکے میں بلوغت کی عمر 12 سے 15 سال کے درمیان ہے۔ اگر 12ویں سال کے بعد اور 15 سال سے پہلے کبھی بھی بچے میں آثار بلوغت ظاہر ہو جائیں، مثلا احتلام ہو جاتا ہے، یہ لڑکے میں بڑی نشانی ہے، تو سمجھ لیں وہ بالغ ہو گیا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، 15 سال تک ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، تو 15 سال کے بعد پھر شرعی اعتبار سے اس کو بالغ کہہ دیا جائے گا۔ اگرچہ ورلڈ وائڈ جو قانون ہے اس میں 18 ایئرز اولڈ اگر بچہ ہوتا ہے، 18 سال کا، تو پھر ایڈلٹ بنتا ہے، لیکن شرعی اعتبار سے 15 سال کے بعد بالغ ہوگا۔ لہٰذا ابھی تو آپ کے بچے پر نماز فرض نہیں ہے، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اگر وہ اپنے ٹیچر سے پوچھ کر کم از کم صرف فرض ادا کر سکے، کم از کم فرض، تو وہ ریکویسٹ کرے اور فرض پڑھ دے، تاکہ اس کی عادت منقطع نہ ہو۔ کیونکہ اگر یہ بچوں کی اس طرح دو تین نمازوں کی عادت منقطع ہو جائے تو پھر نفس سستی کرتا ہے، اور بقیہ نمازیں بھی ترک ہوتی ہیں، اور پھر یہ عادت بلوغت کے بعد بھی قائم ہو جاتی ہے، اور پھر اس میں بہت بڑا نقصان ہے کہ ابھی تو یہ گناہ گار بچہ نہیں ہوگا اگر کوئی ایک آدھ 2 نمازیں نکل بھی گئیں، لیکن جب یہ بالغ ہوگا اور ایک نماز بھی چھوڑے گا تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ اس لیے اگر آپ ہو سکتا ہے تو آپ ٹیچر سے ایک میٹنگ کر لیں اور ان سے ریکویسٹ کریں کہ میرا بچہ ہے، مسلمان ہے ہم، تو اب ہمیں تھوڑا سا ایک روم ایسا دے دیں کہ یہ بچہ آ کر صرف 5 منٹ میں نماز ادا کر لے۔ بچہ کوشش کرے کہ نمازوں کے، کیونکہ قریب نمازیں ہوتی ہیں سردیوں میں، تو وہ ایک وضو سے 3 نمازیں ادا کر سکتا ہے، تو اس لیے جلدی وہ نمازیں جا کے پڑھ لے۔ تو انشاءاللہ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے جب آپ اخلاص سے کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بھی رحم ڈالے گا اور آپ کو اس کی اجازت مل جائے گی۔